بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی کرنی ہیں اور بہت ساری چیزیں بیان بھی کرنی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز ہے کہ آج انشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے، جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کہ آج رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے کہ رمضان کے جو دن ہیں، رمضان کا پورا مہینہ کیسے گزاریں۔ تو پہلی جو بنیادی بات یہ ہے کہ رمضان کو رمضان کے طریقے کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ذکر اذکار کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز جتنے بھی مرد حضرات ہیں مساجد کے اندر جا کے پڑھیں، اور نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تاکہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، جو پورے مہینے میں کیسا گزارنا چاہیے، تاکہ اس مہینے کا جو اثر ہے وہ پورے 11 مہینے کے اوپر پڑے، کہ جس طرح رمضان گزارا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ گزاریں، اسی طرح 11 مہینے، تاکہ اس کا اثر اتنا ہونا چاہیے، اس کی برکت پورے 11 مہینے چلنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد پھر جب یکم شوال آئے تو اس کے بعد پھر کیا ہے جی، ہم اسی طرح ہو جائیں جس طرح پہلے کی طرح تھے۔ یہ ایسے نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے میں عبادت کرنی چاہیے۔ جیسے بھی شیاطین تو سارے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، تو انسان شیاطین بند کرنے کے بعد شیطان کے طرز کے اوپر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر بند ہو جائیں تو تاکہ 12 مہینے بند ہو گئے، یہ چیز اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ مسلمان کے لیے یہی سمجھ لیں کہ شیطان 1 مہینہ بند ہی ہوا، 11 مہینے بند ہو گیا، کہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر اللہ سے معافی مانگے، اور جتنا بھی کر سکیں کیا ہے کہ یہ نہ ہو کل قیامت کے دن پچھتاوا ہو کہ میں اور کر لیتا۔ اس وقت کے پچھتانا اور آج کا عمل کرنا بہتر ہے، اس سے پچھتاوا کرنا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی آج جس وقت ہم اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوں گے، اپنی جتنے بھی مسائل، جتنی بھی پریشانی، جتنے بھی گناہ ہیں، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس وقت ہم معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جس وقت آپ یہ معافی مانگیں، اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے، نمازوں کے ذریعے ہے، صلاۃ التوبہ پڑھی جائے، صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی توبۃ نصوحا، کہ ہے ایمان والو توبہ کس سے مانگ کرو، اللہ سے۔ تو یہی چیز ہے، یہی بنیادی جو چیزیں ہیں، معاملات ہوتی ہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت مانگ کے گزارنا چاہیے، تاکہ اس رمضان کے مہینے میں اگلے پچھلے گناہ جتنے بھی ہیں تاکہ اپنے صغیرہ کبیرہ معاف کرے، اور جو مالی آلات ہیں وہ اللہ سے کیسے پورے کرا جائیں۔ آج کا جو عمل ہے، جو آج کا میں ذکر بتانے لگا ہوں، سورۃ القدر ہے۔ سورۃ القدر آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی؟ 21 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فتح 3 دفعہ پڑھنی ہے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ جو ہی مغرب کی نماز پڑھ لیں، آج کا عمل ہے، مغرب کی نماز کے بعد فوراً یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی پورے سال کا رزق اللہ غیبی دے دیں گے۔ خدا کی قسم اٹھائی کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل اتنا مجرب عمل ہے اور اتنا بہترین چیز ہے کہ میں نے یہ تقریباً 4 سال سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے رزق کی تنگی کبھی نہیں کی، معاشی پریشانی کبھی بھی نہیں ہوئی آج تک۔ جس وقت سے یہ عمل میں نے شروع کیا، الحمدللہ پتہ ہی نہیں اللہ کہاں سے ضرورت پوری کر دیتا ہے، یہ اللہ غیبی مدد کر دیتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کیا کہ تھوڑا سا اللہ سے جڑا جائے، تعلق اللہ سے بنایا جائے۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ سے بنا کر رہنا چاہیے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور سورۃ قدر 21 مرتبہ، اور سورۃ فتح 3 مرتبہ۔ کس ٹائم؟ مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پڑھنے والے جتنے بھی احباب ہیں، خصوصی رضا اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب یہ ذہن کے اندر بٹھائیں کہ ہم نے پڑھنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔